دنیا میں انسانوں، جانوروں اور چرند پرند کے علاوہ بھی اور بہت سی مخلوقات کا ڈیرا ہے جو کہ ایک عام انسان کی آنکھ سے اوجھل ہے، اور ان کو ہم کئی ناموں سے بلاتے ہیں، جیسے کہ بھوت، جن، چڑیل یا بدرو وغیرہ۔ ان سے اکثر لوگ کافی خوف کھاتے ہیں، اور وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے بارے میں جاننے میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص انہی لوگوں کے لیے ہے جن کو ہارر سٹوریز سننا بہت پسند ہے۔ خیر، مزید کسی بات کے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دا ڈیتھ آف ایلیسا لیم۔ ایلیسا لیم کو آخری بار 31 جنوری 2013 کو لاس اینجلس کے مرکز میں واقع سیزل ہوٹل کی لابی میں دیکھا گیا تھا۔ وہ ویسٹ کوسٹ میں چھٹیاں گزار رہی تھی، اپنے بلاگ پر ڈاکیومنٹنگ کر رہی تھی اور ہر روز اپنے والدین کے ساتھ چیک ان کرتی تھی۔ 31 جنوری کو وہ کالز بند ہو گئی، لیم غائب ہو گئی تھی۔ جلدی پولیس ملوث ہو گئی اور اس کے والدین تلاش میں مدد کے لیے پہنچ گئے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اسی فروری میں لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ نے لیم کی لاپتہ ہونے سے پہلے کی لفٹ کی نگرانی کی فوٹیج جاری کی۔ جیسے کہ اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لیم لفٹ میں عجیب و غریب سلوک کر رہی ہے، پوشیدہ لوگوں سے بات کر رہی ہے، دروازے کے کونے کے ارد گرد جھانک رہی ہے، کونے میں جھک رہی ہے اور لفٹ کا دروازہ کھولتے اور بند کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں اصل میں کیا ہو رہا ہے، جوابات سے زیادہ سوالات کھڑے کرتا ہے۔ نظریات میں نفسیاتی اقساط سے لے کر شیطانی قبضے تک، کیمرہ کی نظر سے باہر نامعلوم حملہ آوروں تک۔ اس وقت کے آس پاس ہوٹل کے مہمانوں نے سیزل ہوٹل کے پانی کے فراہمی کے ساتھ ہونے والی عجیب و غریب چیزوں کی اطلاع دی۔ تحقیقات کے دوران وہاں 8 دن گزارنے والی سوینا بوہ نے کہا کہ شاور خوفناک تھا۔ جب نل کو آن کیا جاتا تو پانی پہلے 2 سیکنڈ کے لیے کالا ہو رہا تھا اور پھر معمول پر جا رہا تھا۔ 19 فروری کی صبح ہوٹل کا ایک ملازم چھت پر چڑھ گیا اور ہوٹل کے پانی جمع کرنے والے ٹینکس کی چھان بین کرنے لگا۔ یہیں سے اتھارٹیز کو لیم کی بوسیدہ برہنہ لاش ملی، جس کی ذاتی اشیاء قریب سے ملی تھی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی موت کو حادثاتی قرار دیا گیا۔ NBC لاس اینجلس نے اس وقت ہوٹل کے ماضی کے عجیب و غریب حالات کے بارے میں اطلاع دی، جس میں رپورٹرز نے بتایا ٹینک میں ایک لوہے کی کنڈی ہے جسے کھولا جا سکتا ہے، لیکن اتھارٹیز نے کہا کہ چھت تک رسائی الارم اور تالے سے محفوظ ہے۔ اس سنگل روم والے ہوٹل کی ایک غیر معمولی تاریخ ہے۔ نائٹ اسٹاکر اور رچرڈ ریمرز، جو 1980 کی دہائی میں 14 قتلوں کا مجرم پایا گیا تھا، 1985 میں کئی ماہ تک 14ویں منزل پر رہتا تھا، اور بین الاقوامی سیریل کلر جیک انڈرویگر پر 1991 میں وہاں رہنے کے دوران 3 پروسٹیٹیوٹس کے قتل کرنے کا شبہ ہے۔ اس نے 1994 میں جیل میں خودکشی کر لی۔ 1962 میں ایک خاتون مکین نے ہوٹل کی کھڑکیوں سے چھلانگ لگا کر خود کو اور ایک پیدل چلنے والے کو ہلاک کر دیا تھا جس پر وہ گری۔ دا ایکس مرڈر ہاؤس۔ ولیسکا ایکس مرڈر ہاؤس، جو کہ ولیسکا میں واقع ہے، یہ مشہور جگہ سیاحوں کا مرکز ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بھوتوں کا شکار کرنا پسند کرتے ہیں یا ان کو ہارر سے محبت ہے۔ ایکس مرڈر ہاؤس 1912 کے ایک بھیانک حل نہ ہونے والی قتل کی جگہ ہے، جس میں 6 بچوں اور 2 بالغوں کی کھوپڑی ایک نامعلوم مجرم کی کلاڑی سے مکمل طور پر کچل دی گئی تھی۔ اس جگہ کو 1994 میں ایک بندے نے خریدا اور اسے 1912 کی حالت میں بحال کیا اور سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس ہانٹڈ ہوم میں ایک رات رہنے کے $428 چارج کیے جاتے ہیں، جہاں زائرین ہمیشہ عجیب و غریب تجربات کی اطلاع دیتے ہیں، جیسے کہ ہال میں گھومتے ہوئے کلاڑی والے آدمی کے نظارے یا بچوں کی ہلکی چیخ۔ لیکن 2014 کے نومبر میں ہانٹڈ نے ایک گہرا موڑ لیا۔ رابرٹ اسٹیون لارسن جونیئر، جن کا تعلق رن لینڈر سے تھا، دوستوں کے ساتھ باقاعدہ تفریحی غیر معمولی دورے پر تھے جب حقیقی خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے سینے میں چھرا گھونپتے ہوئے پایا، جو بظاہر خود سے لگایا گیا زخم تھا جسے 911 کہا جاتا ہے۔ مونٹگومری کاؤنٹی شیرف کے دفتر نے کہا کہ لارسن کو 12:45 کے قریب چوٹ لگی، جو کہ 1912 میں گھر میں کلاڑی سے ہونے والے قتل کے وقت کے قریب ہے۔ لارسن اپنی چوٹوں سے صحت یاب ہو گیا، لیکن اس دن کیا ہوا اس کے بارے میں عوامی طور پر کبھی بات نہیں کی۔ گھر کی مالکہ مارٹا لن کے لیے یہ واقعہ بہت پریشان کن تھا۔ ایکس مرڈر ہاؤس آج بھی سیاحوں کے لیے کھلا ہوا ہے اور لوگ یہاں پہ راتوں میں قیام کرتے ہیں۔ فلوریڈا ڈیول ورشپنگ۔ یہ واقعہ ہے 2012 کا، جب ڈینیل ہارکنس، 35 سالہ اسکول ٹیچر جن کا تعلق سینٹ پیٹرز برگ سے تھا،
انہوں نے شیطانی رسومات میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گئی۔ اس کے فوراً بعد اسے اپنے 7 سابق اسٹوڈنٹس کے ساتھ بدسلوکی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ڈینیل ہارکنس اور کچھ بچوں کا گروپ سینٹ پیٹرزبرگ کے قریب ایک چھوٹی سی آگ کے گرد جمع ہوا۔ وہاں ڈینیل ہارکنس نے بچوں کو بتایا کہ انہیں اپنے جسموں کو بدروحوں سے نجات دلانے کی ضرورت ہے۔ پولیس نے کہا کہ اس نے بچوں کو بتایا کہ انہیں بری روحوں کو باہر نکالنے کے لیے اپنی جلد کاٹ لینی چاہیے، پھر انہیں زخموں کو جلانے کی ضرورت تھی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ روحیں واپس نہ آئیں۔ پولیس نے بتایا کہ نوجوان کی گردن ٹوٹی ہوئی بوتل سے کاٹی گئی تھی۔ ہارکنس نے ایک چھوٹی چابی کو گرم کرنے کے لیے شعلے کا استعمال کیا اور اس چابی کا استعمال وہ زخم داغنے کے لیے کرتی تھی۔ پولیس کو اس سب کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ اس رسم میں حصہ لینے والے طالب علموں میں سے ایک کے دوست نے پولیس کو اطلاع دی، تاہم کسی بھی طالب علم نے خود اپنے والدین کو واقعے کے بارے میں نہیں بتایا، اور ہارکنس کو اس سب کے بعد بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ NBC رپورٹ کے مطابق انویسٹیگیٹرز نے کہا کہ انہوں نے ہارکنس سے بات کی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ کس قسم کے مذہب کے لیے ایسے سخت اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ دی ہانٹڈ ڈال۔ یہ واقعہ ہے 2013 کے کرسمس کا۔ ہیوسٹن میں ایک بچی کو کرسمس پر ڈزنی فروزن ایلسا ڈال گفٹ میں ملی۔ ڈال کے نیکلس پر ایک بٹن تھا۔ جب اس بٹن کو پریس کیا جاتا تھا تب وہ لیٹ اٹ گو گاتی تھی۔ شروع کے 2 سال تک اس ڈال نے اس فریز کو انگلش میں گایا، لیکن 2015 میں اس نے وہی سیم فریز انگلش اور اسپینش کے بیچ گانا شروع کر دیا، جبکہ اس ڈال میں کوئی ایسا بٹن نہیں تھا جو اسے انگلش یا اسپینش میں چینج کر رہا تھا۔ اس فیملی نے اس ڈال کو اپنے پاس 6 سال سے زیادہ رکھا اور کبھی اس کی بیٹریز چینج نہیں کی۔ بچی کی ماں نے بتایا کہ ڈال کبھی بھی اچانک سے گانا شروع کر دیتی تھی جبکہ اس کا سوئچ بھی آف ہوتا تھا۔ پھر اس فیملی نے اس ڈال کی حرکتیں دیکھ کے ایک دن تنگ آ کر دسمبر 2019 میں باہر پھینک دیا، لیکن کچھ ہفتوں بعد انہوں نے یہ ڈال اپنے لیونگ روم کی بینچ پر دیکھی۔ واپسی آنے کے بعد ڈال صرف انگلش میں ہی گاتی تھی، لیکن بٹن دبانے کے بعد اسپینش میں گاتی تھی۔ پھر اس فیملی نے اس ڈال کو ڈبل بیگ میں لپیٹ اور ڈسٹ بن میں سب سے نیچے ڈال دیا، اور اس کے بعد ایک شارٹ ٹرپ پر چلے گئے۔ لیکن وہ لوگ جب ٹرپ سے واپس آئے تو ایلسا بھی واپس آ چکی تھی اور اپنے گھر کے بیک یارڈ میں انتظار کر رہی تھی۔ اس بار فیملی نے ایلسا کو منیسوٹا میں اپنے ایک فیملی فرینڈ کو یہ ہانٹڈ ڈال کوریئر کر دی، اور ان لوگوں نے اس ڈال کو اپنے ٹرک کے بمپر پر ٹیپ سے چپکا دیا۔ اس فیملی کی ابھی تک کی اپڈیٹ کے مطابق یہ ڈال ابھی تک ہیوسٹن نہیں پہنچی۔ ویڈیو کے اینڈ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اینڈ میں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبا دیے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے سے مل سکے۔ شکریہ۔